الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا علم، ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا علم، نہ جھکا ہے نہ جھکے گا ختم نبوت کا علم، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا علم، ہوں گے سازش میں یہ مرزائی ہمیشہ ناکام، یوں ہی بانٹے گا ضیا ختم نبوت کا علم، دشمن دین نے جب بھی اسے جھکانا چاہا اور بھی اونچا اٹھا ختم نبوت کا علم۔ صدر واجب الاحترام، حاضرین عالی مقام اور منصفین عزام، آج کی اس تقریب میں میری سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تبانیاں بکھیرنے کے لیے بےتاب ہیں وہ ہے مقدمہ ریاست بہاولپور میں قادیانیت کی شکست۔ میں بھی بساط پر اس موضوع کے احاطے کی کوشش کروں گا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب ذی شعور آج سے تقریباً 1 صدی قبل مسلمان یہ سمجھ چکے تھے کہ مرزائیت سراسر کفر ہے، مرزائیت اور قادیانیت کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ ریاست بہاولپور میں ایک شخص جب مرزائی ہو گیا تو اس کی منکوحہ جس کا نکاح قبل از بلوغ اس کے والد مولوی الہی بخش نے اس وقت کر دیا تھا جبکہ ناکہ مسمی عبدالرزاق مسلمان تھا اور مذہب مرزائیت کو اختیار نہیں کیا تھا، لیکن جب اس ملعون نے دین اسلام کو ترک کر کے مذہب مرزائیت کو اختیار کر لیا تو اس کی منکوحہ نے سن بلوغ کو پہنچ کر جولائی 1926 میں فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا، کیونکہ کوئی بھی مسلمان عورت کسی بھی کافر مرد کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی۔ یہ مقدمہ 1932 تک مختلف مراحل طے کر کے ڈسٹرکٹ بہاولپور جج کی عدالت میں پیش ہوا تاکہ عدالتی سطح پر مرزائیت کا کفر ثابت کیا جا سکے۔ یہ مرحلہ انتہائی نازک تھا کہ اگر عدالت نے شریعت کے اس موقف کو تسلیم نہ کیا تو یہ مسلمان منکوحہ اس کافر کی زوجیت سے نہیں نکالی جا سکے گی، کیونکہ قادیانی مدعا علیہ کی حمایت کے لیے مرزائیوں کا پورا سرمایہ، ان کی حمایت اور انگریز ریاست کی سرپرستی بڑی ہی وزنی چیز تھی اور عالم اسباب میں توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ مسلمان مدعیہ خاتون اپنے دعوے میں کامیاب قرار دی جا سکے۔ لیکن حضرت شیخ الجامعہ حضرت غلام محمد صاحب نے مدعیہ کی طرف سے شہادت اور اس کے موقف کی حمایت و تثبیت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء کو دعوت دی کہ وہ بہاولپور تشریف لا کر مقدمے کی پیروی کریں، تو اسی دعوت پر علامۃ العصر اسوۃ البصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اپنے رفقا کے ساتھ بہاولپور ہندوستان سے سفر کر کر بہاولپور پہنچے۔ ان حضرات کی تشریف آوری نے قادیانیت کو ایک بڑا دھچکا لگایا۔ قادیانیوں نے ان حضرات کی آہنیں گرفت اور احتسابی شکنجے سے بچنے کے لیے کئی جتن کیے، لیکن ان کی ہر کوشش میں شکست ان کا مقدر بن چکی تھی۔ ان حضرات نے اپنی شہادتوں میں دلائل اور حقائق کے دریا بہا دیے اور فریق ثانی کی شہادت پر ایسی جرا فرمائی کہ مرزائیت کی بنیادیں ہل گئیں اور مرزائیت کی حمایت کرنے والوں نے ان حضرات کی شہادت پر ایک تحریری بحث بلا دلیل محض اپنے اوہام اور خیالات کے مطابق جواب کے انداز میں پیش کی، جس کے جواب کے لیے حضرت ابو الوفا شاہ جہان پوری رحمہ اللہ تعالی نے
دنیا کو حیرت میں ڈال دینے والا 600 صفحات پر مشتمل جواب الجواب عدالت میں پیش کیا۔ اس جواب الجواب نے قادیانیت کے پرخچے اڑا دیے، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جب جمال میں آ کر قرآن و حدیث سے دلائل دیتے تو کمرہ عدالت کے در و دیوار جھومنے لگتے، اور جب جلال میں آ کر مرزائیت کو للکارتے تو کفر کے نمائندوں پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور اہل دل نے یہ گواہی دی کہ کمرہ عدالت میں انور شاہ کشمیری نہیں بلکہ حضور سرور کائنات کا وکیل اور نمائندہ بول رہا ہے۔ ارباب علم و دانش بالآخر 7 فروری 1935 کو جناب جج محمد اکبر خان مرحوم کے قلم سے مرزائیت کے کفر کا فیصلہ صادر ہوا، اور ان کی شکست کے ساتھ ساتھ ان کے اصلی خد و خال بھی ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نام نہاد خلیفہ مرزا بشیر کی سربراہی میں جمع ہو کر اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی سوچ و بچار کی، لیکن بالآخر اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ فیصلہ ایسی مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر صادر ہوا ہے کہ اپیل بھی ہمارے ہی خلاف جائے گی۔ رب العزت کی قدرت پہ قربان جائے کہ کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا، اور جاء الحق وزہق الباطل کی عملی تفسیر اس فیصلے کی شکل میں امت کے سامنے آ گئی، اور مرزائی فبہت الذی کفر کا مصداق ہو گئے۔ اور علماء حق نے یہ ثابت کیا کہ علماء حق ختم نبوت کا تحفظ کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔